من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ کامران، اور تمام عالم اسلام کو جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے اور جہاں جہاں تک بھی میٹرو ون نیوز کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آپ تمام کو میری جانب سے ماہ صیام کی ڈھیر و ڈھیر مبارکباد. ناظرین، میٹرو ون نیوز اور آر کے ایس پروڈکشن کے تعاون سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں خوبصورت سحری ٹرانسمیشن لے کے حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے نور سحر.
اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ ذیشان، تو ذیشان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ فائزہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ تمام معزز مہمانوں کو میرا سلام، دیکھنے والوں کو میرا سلام پیار بھرا۔ اور کہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بین الاقوامی جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام کو روزہ آپ کا ایک دن پہلے ہوگا، اور آج ہماری پہلی سحری ہے، اور اس خوبصورت سی بزم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے نور سحر۔ راؤ کرامت بھائی کی بات کی جائے، آر کے ایس پروڈکشن کی بات کی جائے، میٹرو ون چینل کی بات کی جائے، تو سب کی یہی کاوش ہوتی ہے کہ آپ تک بہتر سے بہترین ٹرانسمیشن کو پہنچایا جائے۔ قاری حافظ سہیل صاحب نے سورہ توبہ سے خوبصورت انداز میں قرأت کر کے پروگرام کا آغاز کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فائزہ کہتے ہیں کہ زندگی بڑی محدود ہے، زندگی میں آپ کو رمضان عطا کیا جاتا ہے کہ آپ توبہ کر لیں، آپ اعتدال شروع کریں زندگی میں، اور میانہ روی سے زندگی کو آگے بڑھائیں۔ بالکل ہمارا روزہ ہوتا ہے، سحری کرتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، دن ویسے ہی غفلت میں گزر جاتا ہے، پھر اٹھ کر افطار کرتے ہیں، تو میرا بھائی وہ روزہ نہیں ہوتا، وہ کاؤنٹنگ پوری کی جاتی ہے۔ زندگی میں اگر آپ نے اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارنا ہے تو آپ کے منہ کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے کان کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، اور آپ کے کردار کا بھی روزہ ہے، تو وہ اصل روزہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے مجھ سے بات مت کرنا کیونکہ میرا روزہ ہے، چیزوں کو مہنگا کر دینا، اسراف کرنا، اس کے اندر کہتے ہیں نا کہ 100 روپے کی چیز کو 1000 روپے کی کر کے بیچنا، کہ آخری عشرہ جو ہے وہ میں حرم شریف میں گزاروں، تو جس گھر میں آپ کی وجہ سے افطار نہیں ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے گا اس میں، یا آپ کی وجہ سے کوئی بچہ محروم رہ گیا اور والدین اس کو گھر پر ڈانٹتے ہوئے لے گئے، تو جب والدین کے دل پر جب چھریاں چلتی ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اور میری بخشش ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں حقوق اللہ معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے نمازیں چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ میں آگے نمازوں کو قائم و دائم رکھوں گا، تو خداوند تعالیٰ اس پہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن اگر میں نے فائزہ کا دل توڑا یا کسی کا بھی دل توڑا، جب تک فائزہ یا وہ بندہ مجھے معاف نہیں کرے گا، خود رب تعالیٰ بھی مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ راؤ کرامت بھائی نے اس کو وقف کیا ہے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے۔ فائزہ، جس طریقے سے بربریت دیکھی جا رہی ہے، جیسے ہی سعودی عرب میں چاند کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے جو ایک بدسلوکی شروع کی، بمباری تیز کر دی، تو یہاں پر صرف کوسچن مارک ہے، مسلمان کہاں ہیں، ہم کہاں موجود ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے؟ اگر آج ہم چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم اپنے پیجز سے جا کر اس چیز کا اقرار نہیں کریں گے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک، قوم یا لوگ ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ روزہ قیامت کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ کیا بتلائیں گے آپ کہ آپ دنیا سے کیا سامان سمیٹ کر لے کر گئے؟ دولت، شہرت، عزت، وقار، یہی رہ جانا ہے، صرف نامہ اعمال ایک کفن کے ساتھ جائے گا، اور جب رب تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو یہ بچے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا کیا تم نے، کیا تم نے اپنا حصہ ڈالا؟ ہم جا کر نہیں لڑ سکتے، لیکن ہم الفاظوں کی مار مار سکتے ہیں، ہم چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو 200 روپے کی چیز سستی ہوتی ہے تو بائیکاٹ تو بھول جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم اپنا لیتے ہیں جس نے ٹیگ لائن ہی ختم کر دی کہ چیز حلال نہیں ہے۔ میرے دوستو، فائزہ اس پر تھوڑا سا تشویش ہوتی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ذیشان۔ ذرا سی دیر کے لیے اگر ہم تصور کریں کہ اس وقت تمام مسلمانان عالم ماہ سیام کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، خوش آمدید کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں اہتمام کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، اپنے دسترخوانوں کو وسیع کر رہے ہیں، اپنے کچن میں اہتمام کر رہے ہیں، سحری اور افطاری کی نئی نئی ڈشز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ہی بہن بھائی جو کہ مظلوم اور معصوم ہیں، جو کہ ننھے بچے جو کہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں، ان کے پاس شاید سحری اور افطاری کرنے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے، آکسیجن ختم ہو رہی ہے، ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین پر گرا ہوا آٹا اٹھا کے اور کھانے پر مجبور ہیں۔ بالکل جناب، اسی کے ساتھ تلاوت کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ قاری حافظ سہیل صاحب نے خوبصورت انداز میں قرأت کی۔ گیسٹ کا باقی آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ساتھ جو پہلے گیسٹ موجود ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کام سماجی ہو یا کاروباری ہو، ان کا ایک نام ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اشرف میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے شاہد غوری صاحب، جو کہ نائب سربراہ ہیں پاکستان کی سنی تحریک ہے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور اسی کے ساتھ تیسرے جو ہمارے جو سلمان ستار بھائی ہیں، جو کہ ایک نعت خواہ ہیں، السلام علیکم۔
آپ تمام کو سب سے پہلے تو پہلی سحری بہت بہت مبارک ہو، اور شاید جذبات میں آ کے کچھ چیزیں مکس اپ ہو رہی تھی، تو میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے بھی، کیونکہ جب فلسطین کی بات آتی ہے تو اگر جذبہ نہیں ہوگا تو شاید ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ جی اشرف بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو رمضان کی مبارکباد۔ اچھا، اب میں آپ کا پہلا انٹرو جو تھا رمضان کے حوالے سے، ہمارا جو صبر، توکل اور سیکریفائس کا جو پہلو ہے، جو رشتہ ہے دین کے ساتھ، اس میں ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ آزمائش ہماری رمضان میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ جب ہمیں رمضان ملتی ہے اور اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں جب ہم پہ نازل ہوتی ہیں، تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا صبر کہاں ہے، ہمارا توکل کہاں ہے، ہمارے سیکریفائسز کہاں ہیں۔ اچھا، یہ تھیم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے خلاصے کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ اچھا، بحیثیت مسلمان ہم بہت سی چیزوں میں پیچھے ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ یہ صبر جب اڑتا ہے نا ہمارا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز دینے کے بجائے ہم 4 چیزیں لے لیتے ہیں، مہنگائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو ہوتا ہے کہ جو دکاندار ہے وہ 10 روپے کی چیز 15 روپے کر دیتا ہے، 50 روپے کی 50 روپے کر دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں، آپ ٹریفک کا نظام دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی خونخوار ہو گیا ہے اور ایک عجیب سی وحشت چہرے پہ ہے لوگوں کے۔ تو صبر بھی ہمارا اڑ گیا، توکل بھی گیا، اور پھر یہ سیکریفائز والا جو پہلو ہے وہ تو بالکل ہم تباہ کر چکے ہیں۔ تو بحیثیت رمضان میں جو ہمیں مزید اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے، وہ یہ جو ہماری جو خرافات ہیں اس نے مزید خراب کر دیا ہماری عادتوں کو، ہمارے اطوار کو۔ بالکل جی، اللہ ہمیں بہترین اور اچھا انسان و مسلمان بنائے۔ اب آتے ہیں فلسطین کی طرف۔ بھائی دیکھیں، یہ فلسطین کی جو کاز ہے، یہ مسلمان ہونے کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ باقی تو وہ کرسچن ہوتے یا کسی اور مذہب سے ہوتے تو ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ مسلمان ہونے کا اور مسجد اقصی ہونے کی وجہ سے ان کو ساری مشکلات ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح جو ہو رہی ہے تو اس مسجد کو بری طرح سے انہوں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو تباہ و برباد کرنے کی، لیکن پھر بھی مسلمان کا وہاں کا مضبوط مسلمان ہے، عقیدے میں اتنا مضبوط ہے کہ وہ تراویح وہاں پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اور اتنی بمبارمنٹ، جو آپ کے ہاسپٹل تباہ ہو گئے، آپ کا پورا نظام سیول اسٹرکچر پورا تباہ ہے، اور اس کے باوجود وہ مسلمان وہاں کا ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ 12 سال کا بچہ کہتا ہے کہ مجھے جنگ پہ جانا ہے۔ وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے نا، اس میں ہم پہ جہاد واجب ہے۔ بلکہ میں فرض کی بات کرتا ہوں کہ مسلمان، کسی ایک مسلمان کا تکلیف میں ہونا عالم اسلام کے تکلیف میں ہونے کی بات ہے۔ کہیں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ بالکل شرعی حیثیت ہے اس کی۔ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کے دوسرا مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا، اس کو سچ اور حق کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ بالکل مسلمہ بات ہے، لیکن ہم لوگ لفاظی باتوں سے اس طرح سے اپنی تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا اسٹریم، اس کو ہم تھوڑا سا ویک کر لیتے ہیں، جوش کو، ولولے کو۔ اب یہ ٹی وی پہ ایک سلائیڈ چلی آتی ہے کہ جی وہ 80 بیچارے فلسطینی جو ہے شہید ہو گئے، اور ایک آدھ کوئی جو لیڈر ہے یا کوئی عالم ہے اس پہ ایک بڑا بیان آ جاتا ہے کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پریکٹیکلی ہمیں نکلنا چاہیے۔ جیسے آپ نے ایک بات کی کہ تو اس کا یہ ہے کہ جو ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ 100% ہونا چاہیے، کسی قسم کا لحاظ خیال نہیں ہونا چاہیے، اور یہ شعور پبلک میں آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں، جو بھی بالواسطہ طور پر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اس کے لیے ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کے لیے جتنی پاسبلٹیز، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ فیسلٹیز، یہ سہولتیں، یہ جو آرام و عشرت، یہ اس پہ نہیں ہے، اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ سچا مسلمان، اچھا مسلمان، وہ جہاد کرے گا اور اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑے گا۔ زبردست زبردست۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوسرے مہمان، اور ان سے بھی جاتے جاتے میں یہی سوال کروں گا، شاید غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ اب ہم جو اگر جیسے کہ ہمارے اشرف بھائی نے کہا کہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اگر فرض کریں آپ نے مجھے منع کیا شاید بھائی کہ ذیشان یہ والے پروڈکٹ نہیں خریدنا، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کا ہے، اور میں اگر خریدتا ہوں اس پروڈکٹ کو تو کیا میں جرم میں برابر کا شریک نہیں ہوں گا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی تمام مبارکباد سب کو، اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر میسر فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کروڑا احسان ہے ہم پر۔ جس طرح آپ نے بات کی پروڈکٹ کی، اور خاص طور پہ وہ جو یہود و نصارہ کی
جس سے ان کو اکانومی حاصل ہوتی ہے، ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. تو یہ بہت زیادہ اس پر ہماری تنظیم پاکستان سنی تحریک نے بھی ایک بہت اویرنیس کے لیے بہت اس کے اندر ہم نے تشہیری مہم چلائی، اور ہم نے اس میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی کون کون سی پروڈکٹ ہیں جن کو ہمیں پاکستانی پروڈکٹ ہیں ان کی ہم نے ایک پیج پر تصویر بنائی. دوسری ہم نے بنائی جو یہود و نصارہ کی پروڈکٹ ہیں، تو اس کو ہم نے لوگوں میں تقسیم کیا. زبردست 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 ہم نے اس کے بینرز لگائے، زبردست. ہم نے کلر پرنٹ کرا کر اس کو تاکہ وہ صاف نظر بھی آئے، جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ان کو بھی پتہ چلے، کیونکہ کراس کا نشان لگا کر کے اس کو نہیں خریدنا، اس کو استعمال کرنا ہے. تو ہم نے پھر ان جو پاکستانی پروڈکٹ بلکہ ان کو ہم نے ان کمپنیز کو یہ تاکید کی، یہ کوشش کی کہ آپ تھوڑا سا اپنی قیمتوں میں، اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کریں، تھوڑا سا کہ اس کو بہتر بنائیں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہماری امپورٹڈ پروڈکٹ ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو اس میں بھی ہم ان کے لیے ان سے ہم نے کوششیں کی، رابطے کیے، اور اس میں بہت زیادہ یہ سمجھے کہ اس شروع کے دنوں میں تو بہت زیادہ اس کا اثرات نظر آئے، مگر یقیناً شروع کے 15 دن بہت زیادہ اس کے اثرات اچھے نظر آئے، اور یہ سمجھے کہ یہود و نصارہ کی چیخیں نکل گئیں. ایسا ہی اس پر عالمی سطح پر انہوں نے اس کا ایکشن لیا اور بہت زیادہ اور تکلیف دینا شروع کر دی مسلمانوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آپ نے بہت زبردست اس پر جو نا اس ایشو پر بات کی، اور اتنے اہم دن جو شروع ہوئے ہیں رمضان المبارک کے، اور اس پر یہ بات کرنا اور فلسطین کے غیور مسلمانوں کو یاد کرنا، ان کی تکلیف اور دکھ کا اظہار کرنا، اور میڈیا کے تھرو اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انسان تک نہیں پہنچتی بلکہ وہ کروڑوں انسانوں تک پہنچتی ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ کرتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو وہاں کے لوگ. اگر آج یہاں ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں کہ کسی کو اگر کوئی تھوڑا سا لالچ دیا جائے تو وہ اپنا ضمیر بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. تھوڑا سا لالچ دیا جائے تو اپنا عقیدہ بیچ دیتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے مگر ہم بیت المقدس کو نہیں چھوڑیں گے، بچائیں گے. اور ساتھ ساتھ شاید ایک چیز میں ایڈ آن اور کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے، پھر ہم آئیں گے. ایک منٹ کی بات یہ کہ جس طرح ہم نے پچھلے ادوار میں دیکھا کوئی 7 8 9 سال پہلے برما کے مسلمانوں نے بھی وہی کردار ادا کیا تھا کہ پورے ملک میں صرف 6.5 لاکھ صرف مسلمان تھے. ان کو اتنی تکلیف دی گئی کہ کنٹینر میں بچوں کو رکھ کر اس میں آگ لگا دی گئی، اور پاپ کارن کی طرح جو ہے بچے جو ہے وہ اچھل رہے تھے آگ کے اندر. تو اس پر بھی آپ دیکھیں انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا، بالکل انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنی جانیں دے دی. تو ایسی جب صورتحال دنیا میں کہیں بھی نظر آئے، اور ہم یہ دعا بھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں کافروں کے سامنے مسلمان برسر پیکار ان کو طاقت عطا فرمائے، ہماری ریاست کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہماری مذہبی جماعتوں کو اس پر یکساں ایک آواز اٹھانا چاہیے، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو مغرب کا ظلم ہے، یہ جو یہود و نصارہ کا ظلم ہے، یہ مسلمانوں پر کم ہو. آمین آمین. اسی کے ساتھ ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور اس بارے میں مزید بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان کی مدد کے لیے سامنے آ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آج کے اس پروڈکشن کی جانب سے خوبصورت سحری ٹرانسمیشن نور سحر آپ کی خدمت میں لے کر. اور یہاں ایک بہت اہم بات میں شیئر کرنا چاہوں گی، اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ممکن ہو سکی، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگل، جن کا سلوگن ہے کہ اب آپ گھر بیٹھے آن لائن لاکھوں ماہانہ کما سکتے ہیں. اسپانسرڈ بائی الغوثیہ حیدرآبادی پلاؤ، جن کے ریسٹورنٹ میں 24 گھنٹے مزیدار اور لذیذ پلاؤ اور دیگر پکوان جو ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اشتراک میں شامل ہیں ایکوا الیکٹریکل پاکستان، الیکٹرک مصنوعات میں ایک نمایاں نام، العابد ایجوکیشن سوسائٹی، گریس گرامر اسکول، ہب آف پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام. اس کے علاوہ نیو ٹاؤن ڈیری مکھن اور ہر پل تازہ چائے اسپیشل بائی اسپیکٹرز ٹی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ جتنے اسپانسرز آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اتنی چیزیں اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں, اور جو آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ ان کا نام نہیں لیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. اسی کے ساتھ خوبصورت سی جب ہم نے بات کی تو آپ حمد باری تعالیٰ کی طرف چلیں گے, اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ہم سلمان ستار بھائی سے کہیں گے کہ ہمیں ایک کلام سنائیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. والليل دجى من وفراته الله 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 اور شب کی رونق زلفوں سے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 اللہ. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدر بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا. دل بہل جائے گا سانسیں رک جائیں گی. میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. اللہ 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 محمدنا هو سيدنا
یہ محمد ہے اپنے مولا، اس نام سے اپنی زبان اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سلمان ستار صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ سنائی، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے یہاں موجود ہیں، جتنے موجود نہیں بھی ہیں، اپنے نبی کے گھر کا اور اپنے گھر کا مہمان کرے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نور السحر میں سحری ٹرانسمیشن، جو کہ RKS پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور یہاں ایک بہت خوبصورت حدیث شامل کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اعلان کرنے والا منادی کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور برائی کے طلبگار رک جا، اور اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ ہر رات جاری و ساری رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فائزہ، یہاں پر میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہم 11 مہینے نفس کے تابع ہوتے ہیں، بالکل ایسے شیطان جکڑا جاتا ہے، لیکن ہماری نفس وہیں پر موجود ہوتی ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر ہوتی ہے، افطار کے لیے کھجور ہم کھاتے ہیں، فائزہ نے یہ غلط کیا، یہاں سے جا کر میں فائزہ کو وہاں ڈاج دے سکتا ہوں۔ تو ہمارا جو اپنا نفس ہے، پہلے اس پر قابو پا لیں، شیطان آپ کے تابع ہو جائے گا۔ صرف اور صرف آپ نے اپنے نفس پہ قابو پانی ہے۔ کیوں اشرف بھائی، میں نے غلط کہا یا صحیح کہا؟ بات تو بڑی خوبصورت ہے۔ اصل میں وہی بات ہے کہ ہماری جو ترتیب ہے نا، ہمارا نفس جو 11 مہینے جو طاقتور ہو جاتا ہے، تو وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ شیطان کو بند کرنے کے بعد بھی ہماری خون میں سمایا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں بازاروں کی جو رونقیں ہیں، یہ PSL چل رہا ہے، دنیا کی کتنی اور خرافات چل رہی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ اس مہینے میں اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں ملتی ہیں، سال بھر کی جو ہے وہ خوشیاں اور رحمتیں سمیٹ لو، لیکن ہم وہی دنیا داری کے سارے معاملات میں پیش ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اشرف بھائی، میں ایک بات آپ کی بات صحیح کروں گا، ہم تابع کیوں ہیں؟ اسلام کے اندر دین ہمارا ہے نا، نہ کہ انگریز کا۔ اچھا، رحمتیں ہمارے لیے اتری ہیں، نہ کہ انگریز کے لیے۔ سمیٹنے والے بھی تو ہم ہیں نا۔ اگر آپ کہیں پر ماشاءاللہ آپ بزنس مین ہیں، آپ جاتے ہیں ڈیل کر کے، آپ یہ تو نہیں بولیں گے کہ اس کا جو منافع ہے وہ ذیشان لے گا۔ جب اشرف میمن صاحب نے ڈیل کیا تو اس کا منافع بھی آپ لیں گے۔ جب آپ کو یہ سینس ہے کہ میں اپنے کاروبار کا منافع لے سکتا ہوں، تو آخرت کا منافع لینے میں کیوں دیری کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی آپ کسی بچے سے کہیں نا تو اس کو انگریزی کے 26 لفظ پورے یاد ہوں گے، اس سے کہو الف بے پہ پڑھ لو یا 5 کلمے پڑھ کے بتا دو، بلکہ ہمارے بڑے بھی نہیں پڑھ پاتے۔ اس کو کہو کہ نماز کی ترتیب کیا ہے تو بیچارہ نہیں بتا سکے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری باتیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ان کو تو دن رات ایسے معاملات نظر آتے ہوں گے کہ ہم برائے نام کے مسلمان ہو گئے یا نام کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ ہماری وہ جو محبت ہونی چاہیے دین کے ساتھ، یا جو اٹینشن یا توجہ ہونی چاہیے، ہم نے اس کو بہت آخری درجے پہ رکھ دیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، قرآن شریف ہمارا اوپر تو رکھا ہوا ہے، مہینوں تک ہمارا قرآن شریف نہیں کھلتا۔ اچھا کچھ تھوڑا بہت ہمارے یہاں کی خواتین تو پڑھ لیتی ہوں گی، مرد تو بیچارے بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں۔ اچھا ترجمے کے ساتھ، پھر شعور کے ساتھ آپ کو پتا ہو کہ دین کی بات کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اچھا آپ سوشل میڈیا پہ پڑھ لیتے ہو، جو آپ کو ملتا ہے آپ سمجھتے ہو یہ سچ ہے، نہ آپ تحقیق کرتے ہو نہ اس پہ آپ توجہ دیتے ہو۔ پھر یہ سوشل میڈیا نے ایسا خراب کر دیا ہے، خرافات اتنی آ گئی ہیں، وہ فینٹیسیاں اتنی آ گئی ہیں، وہ مزاح میں جو ہے
وہ خرافات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ کو اس میں مزہ آتا ہے. وہ دین سے رغبت ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو ختم ہونے کی وجہ سے یہ جو شعور میں جو چیزیں صحیح ہونی چاہیے وہ اس سے نکلتے جا رہے ہیں. بیسک وجہ یہ ہے. اشرف بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پھر میں شاہد بھائی کی طرف آؤں گا. ماں کا ڈنڈا ختم ہو گیا گھر سے. جس گھر میں ماں کا ڈنڈا ہوتا ہے نا تو اس گھر میں کہتا ہوں کہ آپ کی نہ دین سے دوری ہوتی ہے اور جہاں پر اسٹرکٹنس ہوتی ہے کہ جب آپ کیوں شاید بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی مائیں اگر مارتی تھی تو وہ قتل نہیں کرتی تھی بچے کو, وہ کھلاتے سونے کا نوالا تھے لیکن دیکھتے شیر کی نظر سے. بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا معاشرہ جو بہت تیزی سے ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں, اچھا اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہم ایسی قوم بننے جا رہے ہیں کہ جو دنیا کی سب سے معیاری قوم ہے. حالانکہ آپ جب دیکھیں جو آپ نے بات شروع میں کی کہ ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے شیطان ہم پر غلبہ رکھتا ہے. اور جب ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کرکٹ کا سیزن آ جائے تو سب کھلاڑی بن جاتے ہیں, اور اگر رمضان شریف آ جائے تو ہم سب مسلمان بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. پھر اگر کوئی ہمیں ڈاکٹر مل جائے تو ہم سب مریض بن جاتے ہیں, اور اگر کسی مریض کے پاس چلے جائیں تو سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ایسے مشورے ان کو دیتے ہیں. تو ہمیں اپنا معیار زندگی ہمیں یکساں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر دن کو ایک مخصوص جو نا حیثیت دی ہے. ایسا ہی ہے. مگر کسی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فجر کی نماز معاف ہے, کسی دن بھی ایسا نہیں کہ آپ کو ظہر کی نماز معاف ہے, کسی دن بھی آپ کو ایسا نہیں کہ وہاں پر آپ کو ریلیف دے دیا گیا ہے. آپ کو تو بیماری کی حالت میں بھی نماز اشاروں سے پڑھنے کا حکم ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہوں گے, ہم اپنے دینی جو فریضے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس لیے نہیں بھیجا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے کہ تم میری بندگی کرو. آمین. شاہد بھائی اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جانا ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اسی طریقے سے پروگرام میں بلائیں گے. تاکہ میں اصل میں عمرے پہ جا رہا ہوں کل. اچھا تو آپ نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی بات بری لگی ہو بھی ناظرین جتنے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے باادب حاضری نصیب فرمائے. اور آپ نے ہمیں جا کر روزہ رسول پر ہمارا سلام دینا ہے. اسی کے ساتھ جناب ہم بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے آپ کے ساتھ پھر اور مزید بات کریں گے, اور آپ نے کہیں نہیں جانا. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.